بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ آپ جو ہے اگر ان چاروں اماموں سے ان کے مسلک سے باہر نکلیں گے اور سلف کی بات کریں گے، صحابہ کی بات کریں گے، تقلید نہیں کریں گے، عدم تقلید کی بات کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اتنا موٹا جواب ہے اس کا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ چاروں امام ہمارے سامنے ان کی زندگی موجود ہے۔ پہلے امام تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، دوسرے، تیسرے، چوتھے ہم سب جانتے ہیں۔ باختصار پہلے امام چاروں اماموں میں سے ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور آخری امام کی وفات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی ہے۔ 80 سے 241 کے بیچ میں چاروں اماموں کی وفات ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے تو 80 ہجری میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی تو وہ کوئی کام نہیں کرنے لگے ہوں گے علم کا، ظاہر ہے کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سرگرمی شروع ہوتے ہوتے 1 صدی مکمل ہو گئی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اب اس پوری ایک صدی میں جو لوگ امت کے تھے وہ کس کے مسلک پر چلتے تھے؟ کس کے مسلک پہ تھے؟ کوئی مسلک ہی نہیں تھا بھائی ان چاروں میں سے۔ ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 میں، اور 20 سال گزرا ہوگا، جوان ہوئے، اس کے بعد علم کے مقام پر پہنچے، عالم فاضل ہوئے، درس دینا شروع کیا، مسائل بتانا شروع کیا، جو بھی ان کی علمی کارنامے ہیں، سرگرمیاں ہیں۔ تو اگر چاروں اماموں میں سے کسی امام کے پیچھے چلنا ہی ضروری ہے اور تبھی نجات ہے، اور اگر کسی امام کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو گمراہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ پوری امت کو پہلے والوں کو گمراہ کہنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب پہلے والے سارے گمراہ ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بعد والے گمراہ ہو، پہلے والے گمراہ نہ ہو؟ اگر گمراہ ہیں، چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید نہ کرنے والا گمراہ ہے، تو چاہے پہلے رہا ہو تقلید نہ کیا ہو تو بھی گمراہ ہے، جیسے بعد میں رہا ہو، بعد میں ہے ہم تقلید نہیں کرتے تو ہم گمراہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام گمراہ تھے، تابعین گمراہ تھے، ان اماموں کے اساتذہ کیا تھے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ تھے کہ نہیں تھے؟ اساتذہ وہ اساتذہ حنفی تو نہیں تھے، تو گمراہ ہو گئے۔ مالکی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، حنبلی نہیں تھے، تو کیا گمراہ تھے وہ؟ کتنا بڑا الزام ہے! ارے یہ تو مسلک کی تائید نہیں ہے، مسلک کا کھلی اڑانا ہے، مذاق اڑانا ہے، مسلک پرستی کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اس تقلید کی جو دعوت چل رہی ہے، اس کی جڑوں کو خود ہی کھوکھلا کرنے والی بات ہے۔ تو یہ بہت موٹی بات ہے میرے بھائیوں، اس طرح کی بات کرنا ایک دم بے سر پیر کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کے پیچھے چلنا ضروری ہے؟ خود امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام احمد بن حنبل نے کہا، کسی امام نے نہیں کہا۔ ہاں، چاروں اماموں نے ایک بات کہی کہ میری تقلید نہیں کرنا۔ چاروں اماموں نے کیا کہا؟ میری تقلید نہیں کرنا، کسی کی تقلید نہیں کرنا، قرآن کو، سنت کو، نبی کے صحابہ کرام کو فالو کر کے اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل کرنا۔ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف جائے، سنت کے خلاف جائے، صحابہ کرام کے خلاف جائے، ہماری بات کو رد کر دینا، قرآن و سنت کو، صحابہ کرام کو لے لینا۔ یہ سارے اماموں نے کہی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے، سب لوگوں نے یہ بات کہی، یہ تو سب نے کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مقلد سچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ آپ سچے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ مقلد کسے کہتے ہیں؟ مقلد سے کہتے ہیں جو اپنے امام کے پیچھے چلے، بس امام کے پیچھے چلے، اس کی دلیل وغیرہ کا پتہ نہیں ہے، بس امام نے کہا تو اس کے پیچھے چلے، اسی کو مقلد کہتے ہیں۔ تو بھائی امام کی دلیل وغیرہ مت تلاش کریں، آپ مقلد ہیں تو امام کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میری بات رد کر دو، سنت کو لے لو، مالک نے کہا میری بات چھوڑ دو،
حدیثوں کو لے لو. امام شافعی نے کہا میری باتوں کو رد کر دو, اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لے لو. احمد بن حنبل نے بھی یہی بات کہی, سب نے یہی بات کی. اگر مقلد ہو سچے تو اپنے اماموں کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لو, مان لو گے تو سب غیر مقلد ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بس میں سمجھتا ہوں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کافی ہے اتنا. یہ دھوکہ دینے کا کام ہے, عوام کو ورغلانے کا کام ہے. یہ اس طرح کی باتیں بے سر پر کی نہیں کہنی چاہیے.